صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارت القبور، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان عورتوں کے اوپر جو کثرت سے قبرستان جائیں گی، جو مزاروں پر جائیں گی، جو درگاہوں پر جائیں گی، جو خانقاہوں پر جائیں گی۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے ابو داود کے اندر، اور اس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ بھی یہی حدیث بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارت القبور والمتخذات علیہ المساجد وسورج، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ان عورتوں پر جو کثرت کے ساتھ قبرستان جائیں گی، مزاروں پر جائیں گی، خانقاہوں پر جائیں گی، درباروں پر جائیں گی، خانقاہوں پر جائیں گی جو عورتیں۔ اور آگے والمتخذات علیہ المساجد، جو لوگ وہاں قبروں کو عبادت گاہ بنا لیں گے، جو قبروں کے اوپر سجدے شروع کر لیں گے، جو قبروں کے اوپر مسجدیں بنانا شروع کر لیں گے، ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور آگے وہ سورج، جو وہاں جا کے چراغاں کریں گے، جو وہاں دیے جلائیں گے، قبروں کے اوپر روشنی کریں گے۔ اکثر و بیشتر ہمارے گاؤں علاقہ جات کے اندر، بازار میں، ہر وارڈ کے اندر کہیں نہ کہیں خانقاہ، بیٹھک، کچھ نہ کچھ بنا ہوتا ہے، اور عورتیں جو ہے وہ ہر جمعرات والے دن وہاں جا کے دیے جلاتی ہیں، وہاں جا کے لائٹیں جلاتی ہیں، موم بتی جلاتی ہیں وہاں جا کے۔ یہ سارے یعنی جو بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے، جن کے اوپر لعنت بھیجی، وہ سارے کام عورتیں کرتی ہیں۔ اگر ہفتے میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی کوئی مشکل نہیں ہے، نماز کا کوئی خیال نہیں ہے، لیکن جمعرات والے دن وہاں حاضری دینا جو ہے وہ لازمی اپنے اوپر سمجھا ہوا ہے کہ خانقاہ کے اوپر جانا ہے، وہاں سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیج رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جس کام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، اگر وہ کام ہم کریں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کچھ فائدہ اس سے ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعنت بھیج رہے ہیں تو عورت اس مزار کے اوپر جائے گی، درگاہ کے اوپر جائے گی، خانقاہ کے اوپر جائے گی، تو وہ وہاں سے جو ہے لعنت کا طبق اپنے گلے میں لے کے واپس آئے گی، حالانکہ اس کو وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں تھی، اتنا بڑا گناہ کرنے، وہ ساری نیکیاں اتنا بڑا گناہ کرنے سے ختم ہو جائیں گی، بالکل اس کے نامہ اعمال میں جو نیکیوں کا ذخیرہ تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ختم ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کر کے جو کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، حرام کیا، اسی کام کو کیا اگر، تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ ایک گناہ کا سبب بن سکتا ہے، ہماری عورتوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے۔ اور اس کے اوپر امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مضبوط فتویٰ ہے، بہت کڑا فتویٰ ہے امام رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فتاوی قاضی خان میں موجود ہے کہ امام قاضی آئے امام رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور فتویٰ لینے آئے کہ امام صاحب مجھے یہ بتائیے کیا عورت کا قبرستان جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو امام صاحب نے یہ نہیں فرمایا منع ہے، بلکہ اتنا مضبوط فتویٰ دیا امام صاحب نے، فرمایا کہ یہ نہ پوچھو کہ عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا ناجائز ہے، بلکہ یہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عورت کے اوپر کتنی لعنت برستی ہے جو عورت قبرستان جائے گی، جو عورت مزار پہ جائے گی، جو عورت درگاہ پہ جائے گی۔ اب اتنا لاکھ اسلام کے منع کرنے کے باوجود بھی عورتیں مزاروں پر جا رہی ہیں، عورتیں درگاہوں پر جا رہی ہیں، عورتیں خانقاہوں پر جا رہی ہیں، ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا ہے؟ ان کو کیوں منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ ان کو کیوں نہیں ان کے کانوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچائی جا رہی ہے؟ اس چیز کے علماء جوابدار ہیں۔ کل ان علماء کو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، تو یہ علماء جو ہے ان سے کل اللہ رب العالمین قیامت میں سوال کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے، تو ہم قیامت میں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ اتنا بڑا اگر ہماری آنکھوں کے دیکھتے یہ گناہ ہو رہا ہے، ایک شرک کے دائرے تک یہ گناہ پہنچتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے نا کہ اللہ کہ آج ان کا میں کوئی جوابدار نہیں ہوں جو اس طرح کا شرک کرتے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی وہ لوگ محروم رہ جائیں گے، اور علماء اس چیز کے جوابدار ہیں۔ ہر دینی کام میں مطلب علماء کی جوابداری ہوتی ہے، فتوے دینا ہر چیز ہے، اور یہ بھی ایک علماء کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو مزاروں پر جانے سے روکا جائے، عورتوں کو منع کیا جائے، ان کے کانوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہنچائی جائے۔ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کون سا منہ پیش کریں گے؟ کیا دکھائیں گے قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، ہم سے سوال ہوگا۔ تو پھر علماء بھی اس چیز کے جو ہے جوابدار رہیں گے، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی علماء اس چیز کے جوابدار رہیں گے۔ آج اگر عورت کو آنے سے نہیں روکا گیا تو میں اس کی ایک دلیل بھی آپ کو بتا دوں کہ کیوں علماء جو ہے اس چیز کو روک نہیں رہے، کیوں علماء جو ہے عورتوں کو مزاروں پر جانے سے روک نہیں رہے۔ اب علماء بھی جانتے ہیں اور ہر آدمی یہ چیز جانتا ہے کہ مزاروں پر سب سے زیادہ عورتیں آتی ہیں، درگاہوں پر سب سے زیادہ عورتیں آتی ہیں، کیونکہ کم علم ہوتی ہیں، دینی اعتبار سے علم کم ہوتا ہے، دینی علم جو عورتوں کے پاس بہت کم ہوتا ہے، اور وہ
جو ہے اپنے الہ سمجھ کر بیٹھی ہوتی ہیں قبروں کو اور مزاروں کو. وہ جاتی ہیں درگاہوں درباروں پر مزاروں پر, ان کا رخ کرتی ہیں ہر جمعرات کو. ہر مطلب مہینے میں تو ایک حاضری لازمی ہوتی ہے ہر عورت کی. تو اس نظریے سے اگر دیکھا جائے تو عورتیں سب سے زیادہ مزاروں پر جائیں گی, اور وہاں غلے کے اندر جتنا پیسہ آتا ہے وہ سب عورتوں کے ہاتھ کا پیسہ آتا ہے. نیاز و نظر عورتیں چڑھائیں گی. اب علماء جانتے ہیں اگر ہم نے عورتوں کو منع کر دیا مزاروں پہ جانے سے, تو یہ جو مزاروں کے غلے ہیں یہ کس طرح بھرے جائیں گے, یہ سیف کس طرح بھرے جائیں گے, یہ پیسے والے باکس کس طرح بھرے جائیں گے, یہ کروڑوں روپے کس طرح آئے گا اگر ہم نے جو ہے عورتوں کو منع کر دیا. تو اس پیسے کے لیے اتنا بڑا گناہ نہ کروایا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر عمل کیا جائے اور عورتوں کو مزاروں پر جانے سے روکا جائے. اگر یہی حالات چلتے رہے آئندہ آنے والے, میں سمجھتا ہوں اور چند سالوں کے اندر جو ہے عورتوں کا ایک وہ اپنے لیے ایک فریضہ سمجھ بیٹھیں گی کہ میری ماں جایا کرتی تھی فلانی زیارت پہ, تو میں بھی بنسبت ماں کی آج میں بھی جاتی ہوں اسی زیارت پہ. ان کا ایک پیشہ بن جائے گا. نماز ان کا پیشہ نہیں رہے گا, روزہ ان کا پیشہ نہیں رہے گا. جو چیز اسلام نے فرض کی ہیں ان چیزوں سے وہ دور ہو جائیں گی, اور اس بدعات کے اوپر, اس بڑے شرک کے اوپر جو ہے ان کا ایک ذہن بن جائے گا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح بھی کریں اور جو ہے سماج کی ان عورتوں کی اصلاح بھی کی جائے جو عورتیں جو ہے اس بڑے شرک عظیم جیسے گناہ کے اندر ملوث ہیں. اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جس چیز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو, جس چیز کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہو اور حرام قرار دے دیا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مزار پہ جانا اتنا بڑا گناہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی نظر میں یہ مانا جاتا ہے. جہاں جانے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا وہاں عورتوں کو بھیجا جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جہاں جانے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملی کہ عورت جا کے مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھ سکتی ہے. اب اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے ایک دلیل پیش کی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اور ان کی وہ دلیل پیش کر کے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا, منع کر دیا. مسجد میں عورت کو نہیں جانے دیں گے, مزار پہ جانے کی اجازت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی ساری عمر کے لیے عورتوں کو تھوڑی نہ منع کیا تھا کہ جو ہے عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتی, عورتوں کا مسجدوں میں جانا جائز نہیں ہے. اس دور کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے, جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے حضرت عمر کے دور تک مسلسل عورتیں جو ہے 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتی تھی, تو حضرت عمر کا دور آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ اس طرح کے حالات کمزور ہو گئے عورتوں کے مسجد جانے کے, کچھ یعنی اس طرح کے فحشانہ ہم جس کو کہیں کہ حالات پیدا ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو کہا کہ آپ گھر میں نماز پڑھ لو, آپ کے لیے افضل ہے کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھو گے. یہ منع حضرت عمر نے بھی نہیں کیا تھا کہ عورتوں کا اسلام میں آنا ہی منع ہے. فتویٰ حضرت عمر نے بھی نہیں لگایا تھا. حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اگر عورت گھر میں نماز پڑھ لے ان حالات کے پیش نظر تو بہتر ہے, اگر مسجد میں جائے گی تو اسلام اس کو منع نہیں کرے گا. تو اس کو لے کر کے عورت کو مسجد جانے سے منع کر دیا, نماز پڑھنے سے عورت کو مسجد میں جانے سے روک دیا, اور جو ہے مزاروں پر جانے کی اجازت دے دی. پھر بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت ہوئی یا نہیں ہوئی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اس طریقے سے اسلام کو نہ مانا جائے جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہو جائے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت ہو جائے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ علماء جو ہے اس چیز کے جوابدار ہوں گے قیامت کے دن کہ اگر عورتوں کو منع نہ کیا جائے, عورتوں کو مزاروں پر جانے سے منع کیا جائے اور مسجدوں میں جانے کی عورتوں کو اجازت دی جائے. اچھا, اگر مسجد میں جانے سے عورت کی عزت کم ہوتی ہے تو کیا بازار میں جانے سے بڑھتی ہے؟ کیا مزاروں پہ جانے سے عورت کی عزت بڑھتی ہے؟ درگاہوں پہ جانے سے عورت کی عزت بڑھتی ہے؟ اس پرفتن دور کے اندر جہاں عورت مزار پہ جا سکتی ہے, جہاں عورت درگاہ پہ جا سکتی ہے, جہاں عورت بازار میں جا سکتی ہے, پونچھ سے چل کے کشمیر کی زیارت پہ جا سکتی ہے, پونچھ سے چل کے راجوری کی زیارت پہ جا سکتی ہے, تو کیا اپنے محلے کی مسجد میں جا کے عورت نماز نہیں پڑھ سکتی پردے کے ساتھ؟ اس دور کے اندر ضروری ہے کہ عورتوں کو مسجد کے قریب کیا جائے تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے. ان کو جب آپ نماز کے اوپر لگاؤ گے تو وہ جو ہے خود بخود درگاہوں پر جانے سے